لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ معرکہ بدر تو پیش آیا، جنگ بدر پیش آئی، بتاؤ کسی کفار پر ظلم ہوا؟ بدر کے اندر کفار قید ہو کر کے آئے، اللہ اکبر کبیرہ، قیدی ہے، ایسے کھانے پینے دیے جا رہے ہیں جو انہیں خود میسر نہیں، ان کو نرم رسیوں سے باندھا جا رہا ہے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد پھر جنگ بدر کے بعد جنگ احد پیش آیا، جنگ احد کے بعد سلسلہ وار کئی جنگیں ہوئی، اور پھر ٹھیک 8 سال بعد فتح مکہ میں 10,000 کے لشکر جرار کے ساتھ نبی آخر الزمان فاتحانہ انداز میں، قائدانہ انداز میں مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اب ذرا سنو جگر تھام کر کہ اگر اسلام کے اندر دہشت گردی کا، آتنک کا، ٹیررزم کا کوئی بھی حصہ اگر اسلام کے پاس ہوتا تو فتح مکہ کے دن کسی بھی کفار کو چھوڑا نہیں جاتا۔ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کے لیے مکہ جیسے حرم شریف کو حلال کر دیا تھا کہ آج حلال ہے، آج کاٹا جا سکتا ہے، دشمنوں کو مارا جا سکتا ہے، مگر جب قائدانہ اور فاتحانہ انداز میں 10,000 کا لشکر جرار مکے کے اندر داخل ہوتا ہے، اللہ اکبر، کہہ دیا گیا اے لوگوں سنو، آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، جو مزاحمت نہیں کرے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو، اس کے لیے امان ہے۔ اعلان کر دیا گیا، سارے دشمن جس نے مسلمانوں کے باپوں کو، بیٹوں کو، مسلمانوں کے باپوں کو، بیٹوں کو، بچوں کو قتل کیا تھا، آج مکہ کے اندر سب موجود ہے، ساری قوت کے ساتھ اسلام آیا ہے، ساری قوت کے ساتھ مسلمان آج مکہ کے اندر داخل ہے، مگر نبی آخر الزمان کا وہ مبارک ارشاد سنو، کہا سنو انتم الطلقاء، اے لوگوں آج کوئی دہشت گردی نہیں، آج کوئی قتل عام نہیں، آج تم سے لا تثریب علیکم اليوم، ہم تجھ سے آج کوئی بدلہ نہیں لیں گے، آج تم سب کے سب آزاد ہو۔ مسلمانوں یہ اسلام پیش کرو دنیا کے اندر، رنگی بازیاں، بے حیائیاں، فحشگاریاں، رشتہ گرام پہ یہ قوم کی بیٹیاں اپنی شرم گاہوں کی تجارت کر کے، اور یہ قوم کے ناخندہ بچے جو اپنی حیا سوزی کا مظاہرہ کر کے جو حرام کی روٹیاں اور رنڈی بازی کی روٹیاں توڑ رہی ہے، کہیں نہ کہیں یہ نسلوں کی وجہ سے یا فتح یا ابدائیں، یہ وبدائیں آ رہی ہے۔ ورنہ سنو، اگر انسٹاگرام پر اپنی بے حیائی کے مظاہرے کے بجائے، اپنی بے شرمی کے مظاہرے کے بجائے، اپنی زناکاری، بدکاری، حرام خوری، عیاری کو پروموٹ کرنے کے بجائے، اس کو موٹیویٹ کرنے کے بجائے اگر تم نبی کی سیرتوں کو پیش کرو، خدا کی قسم دنیا میں وہ جرأت نہیں ہوگی کہ کوئی یہ کہہ دے کہ محمد اور اصحاب محمد ٹیررسٹ تھا، محمد اور اصحاب محمد آتنکواد تھا، کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اسی قرآن میں یہ پراودھان ہے، اسی قرآن میں یہ حکم دے دیا گیا، ایک مانو کا قتل پوری مانوتا کا قتل ہے۔ تو سنو، اگر ایسا ہوتا تو نبی آخر الزمان تلوار نکالتے اور فتح مکہ کے دن تمام دشمنوں کو چن چن کر کے قتل کر دیا جاتا، مکہ کے گلیوں میں خون کا سیلاب آ جاتا تھا، خون کی ندیاں بہ جاتی تھی، اور مکہ کی سرزمین پر لاشوں کے پہاڑ بن جاتے تھے۔ لیکن بات اتنی ہی نہیں، وہ ہندا رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے نبی آخر الزمان کے چچا محترم امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کو چاک کیا، کلیجے کو منہ سے چبایا، اللہ اکبر، اے مسلمانوں سنو، اسلام کس قدر عفو کا دامن رکھتا ہے، اسلام کس قدر مہربانی کا دامن رکھتا ہے، اسلام کس قدر شفقت کا دامن اپنے اندر سمیٹ کر کے رکھا ہے۔ وہ ہندا جس نے چچا کے سب سے پیارے چچا کے سینے کو چاک کر کے ان کو قتل کروا کر ان کے کلیجے کو نکال کر کے چبا دیا، کان کو کاٹ دیا، ناک کو کاٹ کر کے گلے کا ہار بنا دیا، مسلح کر دیا، آج ہندا سامنے ہے، امان لے کر کے آتی ہے، یا رسول اللہ آپ کی رسالت ہم مانتے ہیں، آپ کی رسالت ماننے کی وجہ سے نبی آخر الزمان نے اس ہندا جیسے خطرناک قاتلہ عورت کو معاف کر دیا اور دامن عفو میں جگہ دے دی۔ اے لوگوں سنو، اکرمہ ابن ابی جہل جیسے خطرناک مجرم کو جب دامن عفو میں جگہ مل سکتی ہے تو مجھے بتاؤ اسلام کسی بے گناہ کو قتل کیسے کر سکتا ہے؟ اسلام کسی بے گناہ کو کیسے مار سکتا ہے؟ کوئی مسلمان کسی بے گناہ بیٹی کا خون کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا
کے اندر نبی کا یہ اخلاق پیش کرو، نبی کی سیرت کا پرچار کرو اور بے حیائیوں کا پرچار چھوڑ دو۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اے ایمان والو سنو کہ جس کسی بھی انسان نے ایک بے گناہ انسان کا قتل کیا، ناحق قتل کیا، ناحق مارا، اس کی کوئی ایسی غلطی نہیں، یعنی قتل کے بدلے اگر قتل نہیں ہے یا کسی اور غلطی کی وجہ سے مار دیا، ناحق قتل کیا، اس نے پورے مانوتا کو قتل کیا ہے، پوری انسانیت کا قتل کیا ہے، پوری انسانیت کا خون کیا ہے، ایک نہیں دو نہیں، ہندوستان کا نہیں، بنگلہ دیش اور پاکستان اور امریکہ اور چین، جاپان، لندن، جارڈن، نائجیریا، یہاں کے نہیں بلکہ ساری کائنات کے انسان کا خون اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کسی نے ایک بے گناہ انسان کا قتل کیا ہے، یہ معمولی بڑا جرم ہے، معمولی